ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے حق کی آواز میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعیم انصاری۔ آج کے شو میں بات ہوگی دور حاضر کے سب سے اہم اور سلگتے مسئلے پر، یعنی سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے اس نئی نسل کو دور رکھنے کی کیا مثبت حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر ہم کیا چیز پیش کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے اہم بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ملک بھر کے موقر علماء کرام اور اہم دانشوران۔ اس سلسلے میں ان کی باتوں سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارے درمیان معروف سماجی جہدکار شاکر فاروقی صاحب موجود ہیں۔ سماج کے بہت سے مسائل پر انہوں نے کئی مقالے اور کتابیں تصنیف کیے ہیں۔ اخبارات میں بھی ان کے مسلسل کالمز آتے ہیں۔ یہ آج ہماری اس ڈیبیٹ میں شریک رہیں گے۔ حسن عثمانی صاحب کا شمار ملک کے نامور اور موقر اور اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی سماجی مسائل کے تئیں نہایت سنجیدہ ہے۔ علمی حلقوں میں ان کی آراء کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ ہم اس ڈیبیٹ میں آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ معروف حسنی صاحب IT فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے متعلق ملک بھر میں کئی ورکشاپ کر چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے اس پر ان کی گفتگو بڑی گراں قدر ہوتی ہے۔ یہ اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ اسحاق حسینی صاحب معروف عالم دین ہیں۔ حساس مسائل پر دینی نقطہ نظر سے ان کی رائے کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ کئی ملی و سماجی تنظیموں میں سرگرم ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال کرتے ہوئے مباحثے کا آغاز کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم جس صدی سے گزر رہے ہیں، اگر اسے سوشل میڈیا کی صدی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں خیالات کی ترسیل کا کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے جسے ہم سوشل میڈیا سے زیادہ مفید اور کارگر مان سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی اپنی بات پیش کرنے میں آزاد ہو گیا ہے۔ یہاں ہر کوئی بات اپنی کہہ سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی ذاتی چیزیں بھی شیئر کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ نوجوان طبقہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور بچے بھی اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم آج اس ڈیبیٹ کا انعقاد کیے ہیں، کیونکہ اس نئی نسل کو منفی اثرات کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے جتنا مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہم فاروقی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ منفی اثرات کیا کیا ہیں اور کس کس طرح انسانی زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ فاروقی صاحب، دیکھیے، جہاں تک سماجی ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، جسے آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، یہ دراصل انسانوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور ان کے درمیان جو دوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا۔ جی، لیکن آج اس کا سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ یہ دور کے لوگوں کو تو قریب کر رہا ہے، لیکن قریب میں جو لوگ موجود ہیں ان سے کس قدر دوریاں بڑھ گئی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جی جی، دور کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پل پل کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن قریب کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہی پڑوس میں کون کس حالت میں ہے، کہاں طبی امداد کی ضرورت ہے، کون ہماری توجہات کا محتاج ہے، یہ اور اس طرح کے کئی مسائل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ بات صرف یہی نہیں، بلکہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ بالکل، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا انسانی زندگی پر سب سے بڑا منفی اثر یہی ہے۔ جی جی جی، اور اس کے علاوہ جو بد اخلاقیاں اور بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور نامحرم سے تعلقات استوار کرنے میں جو آسانیاں فراہم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے سماج پر جو منفی اثرات بلکہ بدترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ جی بالکل۔ زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس پر سوشل میڈیا نے اپنا اثر نہ ڈالا ہو؟ ضیاء وقت کا سب سے بڑا ذریعہ نشے کی اس پڑیا نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، اخلاقیات کو برباد کیا، تعلیم کا بیڑا غرق کیا، تربیت کا چہرہ بدلا، الحاد و لادینی کو راستہ فراہم کیا، فضولیات اور بیکاری کو عام کیا، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اس نے متاثر کیا۔ ہر ایک اسی کے زلف گرہ گیر کا اسیر، اسی کے دام کا نخچیر، ہر ایک اسی کے زلف گرہ گیر کا اسیر، اسی کے دام کا نخچیر، ذہن اس کے جادو سے مسحور، دل اس کے نشے سے مخمور۔ جی فاروقی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ انسانی دنیا کا ہر طبقہ سوشل میڈیا سے متاثر ہوا ہے اور بہت تیزی سے متاثر ہو رہا ہے۔ خصوصاً
نئی نسل اس کا زیادہ سے زیادہ شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب سب پریشان ہیں کہ بچوں کو اور نوجوانوں کو اس سے کیسے دور رکھا جائے۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بڑا چیلنج اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم کس طرح اس طوفان بلاخیز کا مقابلہ کریں اور نئی نسل کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھیں۔ نئی نسل کے تعلق سے بڑی خدمت انجام دینے والی شخصیت جناب حسن عثمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس تعلق سے ہم انہی سے استفادہ کرتے ہیں۔ عثمانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھنے کی مثبت حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نظر میں مکمل طور پر بچوں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ اب بھی کئی ایسی راہیں اپنائی جا سکتی ہیں جن سے ہم بچوں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند وسائل اپنائے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپی کے سامان موجود ہو۔ ان کو قریب کرنے کے لیے کھیل کا سہارا لیا جائے اور کھیل میں ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان کے دلوں میں وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت پیدا ہو۔ اسی طرح شرک اور بد اخلاقیوں سے نفرت پیدا ہو۔ یہاں ان میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بچے اور نوجوان اپنے اوپر کوئی دباؤ محسوس نہ کریں، بلکہ ان کو ایسے مراکز میں آنے میں دلچسپی رہے اور وہ شوق و ذوق سے آئیں۔ حسنی صاحب، یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا سے دوری بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مفید استعمال کے فوائد بھی بتا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جتنے بھی مضرات گنائیں گے لیکن لوگ تو اس کے مقابلے میں فوائد کو ہی دیکھیں گے؟ دیکھیے، بات دراصل سوشل میڈیا سے مکمل اجتناب کر کے زندگی گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر بات کی جانی چاہیے۔ یہ اب آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ نیوز روم میں بیٹھ کر نئی نسل کو ہدایت دیتے پھریں، بلکہ آپ خود کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ اس کو استعمال کریں تو بہتری ہی کے لیے استعمال کریں۔ اس کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شکایتیں ہیں کہ اب نوجوان اور بچے کتابیں پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ شکایتیں بیجا ہیں، کیونکہ آج بھی ترقی یافتہ ملکوں میں بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی ہم سے کئی سالوں پہلے آئی ہے، اور اب بھی وہاں ایک میگزین 20 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتی ہے۔ اچھا، اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے پیش کرنے کا وہ انداز اختیار نہیں کیا جو بچوں اور نوجوانوں کو متاثر کرنے والا ہو۔ یہ زمانہ پیکنگ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ پیکنگ جتنی اچھی ہوگی، مصنوعات کی اتنی ہی زیادہ قیمت ملے گی اور وہ اتنی ہی زیادہ بکے گی۔ ہمیں بھی موجودہ زمانے کے نفسیات سے فائدہ اٹھا کر اپنے لازوال مواد کو پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے مجلات اور کتابوں کا رنگا رنگ انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور جائز حد تک لوگوں کی دلچسپی کے لیے تصاویر وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی لائبریریوں کا قیام کیا جائے جو انتہائی خوبصورت ہو اور بچوں کو اپنے گھر میں رہنے کے بجائے یہاں اپنا وقت گزارنا اچھا لگے، اور کتابوں کا انتخاب بھی ایسا ہو کہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے، جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ یہ بھی اس زمانے کا ایک المیہ ہے کہ بچے کھیلوں سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے کھیلنے کے لیے ساتھی نہیں ملتے۔ اس لیے بچوں کے مختلف کھیلوں کا نظام اپنی نگرانی میں کرایا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ جو بچے اپنے گھروں میں بیٹھے سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارتے ہیں، انہیں کھیل اور ایسے مراکز میں آنے کی ترغیب دی جائے اور ان کے سرپرستوں کو اسکرین پر وقت گزارنے کے جو نقصانات رونما ہو رہے ہیں اس سے آگاہ کریں اور اپنے بچوں کو ایسے مراکز میں آنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی جائے۔ عثمانی صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا انداز سے اپنی بات رکھی۔ معروف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کوئی پلیٹ فارمز موجود ہیں جو نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کر سکیں، جس کو ہم بطور متبادل پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں انصاری صاحب۔
ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے جی کہ بچوں اور نوجوانوں کا جو وقت سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور غیر شرعی کاموں میں ضائع ہو رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا جائے اور انہیں اسی میدان میں ایسے پلیٹ فارمز مہیا کیے جائیں جہاں وہ اپنے اوقات کو کارآمد بنا سکیں. جی اور اس زمانے میں یہ کام بڑے پیمانے پر اور مختلف جگہوں سے کرنے کی ضرورت ہے. البتہ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جو اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہوں. البتہ ان ویڈیوز میں دلچسپی کے تمام ساز و سامان موجود ہوں, جی صرف پند و نصائح پر مشتمل نہ ہو, اور وہ ویڈیوز عام لوگوں کو اور خاص کر کے بچوں اور نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے والی ہوں. جی دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ خاص کر کے بچوں کے لیے کہانیوں اور سیریلوں کی شکل میں کارٹون ویڈیوز تیار کی جائیں تاکہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ویڈیوز سے بچوں کو دور رکھنے کی صورت میں ان کا متبادل پیش کیا جائے. جی ورنہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی قوم کے بچوں کو کفر و الحاد سے بچا نہیں پائیں گے. تیسرا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ویب سائٹس تیار کیے جائیں جن میں بچوں کے لیے مختلف قسم کے ایسے مقابلے رکھے جائیں کہ بچے ہمارے ہی ویب سائٹ میں اپنے اوقات کو گزارنے پر مجبور ہو جائیں. جی اور اس کے لیے پرکشش انعامات کا بھی بندوبست کیا جانا چاہیے. جی اسحاق صاحب, آپ نے سماج کے بہت سے مسائل جو کہ انتہائی حساس سمجھے جاتے تھے, آپ نے اس پر عالمانہ تجزیہ کیا ہے. اب سوشل میڈیا کی برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس پر پابندی لگانا تو کجا بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھنا بھی ناممکن لگتا ہے. اب سوال یہ کہ اس کو کیسے مثبت چیزوں کی طرف موڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہم بحیثیت مسلمان کے کسی بھی برائی کو نہ تو ہلکا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے خاتمے کو ناممکن سمجھتے ہیں. بالکل, اور یہ ہمارے ایمان کے منافی بات ہے. البتہ ہمیں ایسی برائیوں کے خلاف مسلسل کام کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اللہ پر ہے, ہم صرف صدق دل سے کوشش کرنے کے مکلف ہے. جی ایسے حالات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فی زمانہ گانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم اسی معیار اور کوالٹی کے ساتھ بہترین نظموں اور غزلوں وغیرہ کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے کہ نوجوانوں اور بچوں کا رخ خود بخود اس کی طرف ہو جائے اور انہیں ہماری پیش کردہ چیزوں کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگے. نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ خود بخود فوج گانوں سے بچ جائیں گے اور ہماری پیش کردہ چیزوں سے کے دائی بن جائیں گے. جی اور ان کے علاوہ متبادل وسائل اپنایا جائے اور نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے تو یقینی طور پر اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جی اور اس نہج پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. جی لیکن جس طرح کا سیلاب ہے اس طرح کا بند باندھنے میں ہم لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. جی کام کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس ایک مشن کے طور پر مختلف اداروں کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے. جی تو ناظرین, آپ نے سنا کہ سوشل میڈیا کے چکا چوند سے متاثر ہوئے بغیر ہم اس کو کس طرح اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کام بہت محنت طلب ہے اور معاشرے کے سنجیدہ افراد کو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کام کو اپنے اولین ترجیحات میں شامل کر کے نہیں کیا اور اس تعلق سے سد مہری برتی تو جو وبائیں پہلی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسائل ہمارے سامنے پیش آ سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور فوراً سے پیشتر کوئی قدم اٹھائیں. ناظرین, مہمان کرام, شو میں جڑنے اور اپنی قیمتی باتیں رکھنے کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سماج کے سنگین مسائل پر ہم ایسے ہی لوگوں کو بیدار کراتے رہیں گے تاکہ خیر امت کا فریضہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.